ایک ہوتا ہے عام بخار۔ آپ اس میں کوئی بھی دوائی ایلوپیتھی ہو یا یونانی استعمال کرے تو بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بچے یا بچی کو یا بالغ بندے کو جب بخار ہو جاتا ہے تو کسی بھی دوائی کے استعمال سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، اور یہ کون سا بخار ہوتا ہے کہ یہ بخار کی عام دوائیوں کے استعمال سے ٹھیک نہیں ہوتا؟ عموماً یہ 2 سال کے بچوں سے لے کر 14 سال کے بچیوں میں آج کل یہ عارضہ بہت زیادہ ہے، اور بالغ عورتوں میں بھی میں نے یہ عارضہ آج کل دیکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ کئی بچیاں میرے پاس لائے گئے دم کروانے، اور مجھے بتایا گیا کہ ان کو بخار ہو گیا ہے، اور بہت سارے دوائیاں ڈاکٹروں سے ہم نے استعمال کی، یعنی ایلوپیتھی دوائی اور اس طرح یونانی، لیکن یہ بچہ یا بچی یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو جب میں نے نبض دیکھا تو ان بچوں کو انفیکشن تھا، جس کو عام طور لوگ انفلمیشن یعنی سوزش کہتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو عوام میں بات چلی آ رہی ہیں تو وہ اس عارضے کو زخم لگنا کہتے ہیں، یعنی ان بچوں کو ایسا بخار ہوا تھا جو زخم کی وجہ سے تھا، عام بخار نہیں تھا۔ عام بخار تو بچے یا بچی کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، تو وہ اعصابی بخار پہلے سے ہوتا تھا، تو کوئی بھی ایلوپیتھی دوائی کالپال وغیرہ جب آپ بچے کو استعمال کرواتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل بچیاں اور اس طرح کوئی بھی بالغ بندہ اگر درست خوراک نہ لے اور اس کو زخم لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جب ان کو بخار ہو تو پھر وہ بخار کی عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کئی بچیاں میرے پاس لائے گئے کہ بہت سارے دوائیاں ہم نے استعمال کی، لیکن بچے کا بخار ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو جب میں نے چیک اپ کیا تو ان بچیوں کو انفیکشن ہوتا تھا، یا انفلمیشن یعنی سوزش جسے کہتے ہیں، لیکن عام زبان میں ہم اسے زخم لگنا کہتے ہیں، یعنی ان بچوں کو زخم لگا ہوا ہوتا تھا اور اس وجہ سے بخار ہوتا تھا، تو پھر وہ بخار کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو زخم لگنے یا انفیکشن ہونے کے عام علامات کیا ہے، جسے ہم دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ اس مریض کو زخم ہے، تو مطلب اس کو زخم کی دوائی دینی چاہیے اور زخم کا علاج کرنا چاہیے، تو یہ تب ٹھیک ہوگا۔ تو عام علامات اس میں یہ ہے کہ پیٹ درد کرتا ہے اور مریض سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اس کے علاوہ پاؤں درد کرتا ہے، کمر درد کرتا ہے، کبھی کبھی سر چکرانا اور الٹیاں آنا، اور رنگ زرد پڑ جانا، خون کی کمی اور وزن گر جانا، خصوصاً بچیوں میں نے اس طرح دیکھا کہ وزن گر جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کے مریضوں کا میڈیکل ٹیسٹ کروائے، یورین کا یا CBC، تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ WBC بڑھ گئی ہے، اور پس سیلز یعنی پیپ آ رہا ہے، اس کے علاوہ پروٹین خارج ہو رہا ہے، یا یوں کہوں کہ RBC۔ تو اگر اس طرح کے علامات پائے جائے عام طور یا میڈیکل ٹیسٹ میں یہ چیزیں بتایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کو زخم لگا ہوا ہے۔ اور فلسفہ اس کا یہ ہے عام آسان الفاظ میں کہ آپ ایک موم بتی لے لیں۔ موم بتی سب نے دیکھا ہوگا، آج کل کے بچیوں نے اگر نہ دیکھی ہو تو گوگل پر سرچ کر کے ان کو دکھایا جائے کہ یہ چیز موم بتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے موم بتی کا موم، تو یہ مطلب اس طرح ہے جس طرح جسم میں پٹے اور عضلات، اور ایک ہے موم بتی میں تار، تو یہ اس طرح ہے جس طرح جسم میں اعصاب۔ پھر آپ ماچس کے تیلی سے آگ لگاتے ہوں موم بتی پر، تو یہ جسم میں اس طرح ہے جس طرح گرمی جسم میں بڑھنا،
حرارت کی زیادتی یا غدود وغیرہ انہیں جگر والا، تو مطلب جب جب آگ جلتی ہے موم بتی پر تو موم اڑ جاتا ہے، موم غائب ہو جاتا ہے، اور پہلے فرض کرے موم 10 گرام تھی تو تھوڑی دیر بعد جب موم پگھل جاتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے تو 8 گرام سے لے کر پھر رفتہ رفتہ کم ہو کر وہ موم بتی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جب جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور حرارت کے بڑھنے سے جب زخم لگ جاتا ہے تو WBC بڑھتی ہے۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 نمبر مزاج میں عموماً ہوتا ہے، غدی یعنی گرم مزاج میں یہ جو بخار ہوتا ہے جو عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ غدی یعنی گرم مزاج میں اس طرح ہوتا ہے اور زخم لگ جاتا ہے۔ تو عام طور جب ہم مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں تو تقریباً 4 یا 3 نمبر مزاج اور عموماً 4 نمبر مزاج میں یہ انفیکشن یا زخم لگنے کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بخار بھی ہوتا ہے تو پھر یہ عام دوائیوں کے استعمال سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جس طرح موم بتی جب آپ جلاتے ہو تو موم کم ہو کر یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح جسم میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو غدی مزاج میں اعصاب میں تسکین ہوتی ہے اور عضلات میں تحلیل، تو پٹے گویا کہ موم کی طرف پگھل جاتے ہیں اور خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ہڈی جس پر گوشت ہو آپ کسی ہانڈی میں ڈال دے اور اس کے نیچے آگ جلائے تو کچھ دیر بعد جب ہانڈی جوش مارے گی تو ہڈی اور گوشت ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ جدا ہو جائے گی۔ تو ٹھیک اس طرح جب زخم لگ جاتا ہے، جسم میں صفرا یا حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہیں تو ہڈیاں اور گوشت گویا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو جسم ہڈی ہڈی ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے بچے بچیاں تو مطلب بدن سوکھ جاتا ہے اور وزن گر جاتا ہے۔ اور WBC اور RBC کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، تو WBC RBC کو کھا جاتا ہے تو WBC خود طاقتور بن جاتا ہے۔ تو مطلب ٹیسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ RBC نکل رہی ہے یا پروٹین ختم ہو رہا ہے، تو سب کا ایک تقریباً مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غدی مزاج ہے، تو غدی مزاج میں پٹوں میں تحلیل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے خون کی کمی ہے اور وزن کی کمی وغیرہ، تقریباً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر اس صورت میں آپ ڈائریکٹ RBC یا پروٹین والا کچھ چیزیں اس طرح کی مریض کو کھلائے تو بالکل ممکن ہے کہ مریض کا مرض اور بھی بگڑ جائے، اس لیے کہ WBC اور RBC سرخ خون کی دشمنی ہے۔ تو یہ WBC اس پروٹین اور RBC کو کھا جاتا ہے تو یہ اور بھی طاقتور ہو جاتے ہیں، تو جسم میں اور بھی یعنی مریض کو یہ تکلیف علامات وغیرہ یہ بڑھنا ممکن ہے۔ تو اس کا عام طور ایلوپیتھی میں جو علاج ہوتا ہے تو وہ سیفروفلاکسیسین بچوں کو دیتا ہے، نوویڈیٹ شربت جو عام طور بازار میں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر عام کوئی کالپال والا بخار والا دوائی، اور اس کے ساتھ اگر پیٹ میں درد ہو تو گیس وغیرہ کا کوئی دوائی دیتا ہے۔ تو عام علامات اس کے یہ ہیں کہ جتنے مطلب میں نے بچے دیکھے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد، سر درد، سر چکرانا اور کیلشیم کی انتہائی کمی، اور کیلشیم 3 یا 4 نمبر مزاج میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، تو عموماً ایسے بچے آم چورے اور اس طرح چپس چناچور وغیرہ اور بہت زیادہ گرم چائے اور پراٹھا کھاتے ہیں تو اس کو زخم لگ جاتا ہے، تو بچے کا وہ سرخ خون یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وزن کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم ہڈی ہڈی، اور اس کے علاوہ رنگ زرد ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا اس طرح کا بچہ، یعنی وہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ایلوپیتھی علاج کرنا چاہیں تو سیفروفلاکسیسین فارمولے والے کوئی دوائی بچے کو آپ استعمال کروائے، ساتھ کوئی عام بخار کی دوائی یا اور ساتھ ساتھ گیس کی۔ لیکن اگر آپ یونانی طبی دوا سے اس طرح کے مریض کا علاج کروانا چاہے
تو شربتی بزوری اور جوارح شاہی یہ عام طور بازار سے ملتا ہے، تو اس سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور خوراک 1 نمبر اور 6 نمبر اور کچھ 2 نمبر اس طرح کے مریض کو کھلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 4 مغز یعنی تخم خربوزہ، تخم تربوز، تخم کیرا، تخم کدو اور اس کے ساتھ فلائی کا گوند، سونپ، سبز الائچی اور تھوڑا سا اس میں اگر آپ خشک دھنیا ملائیں، خشک دھنیا کے علاوہ جو چیزیں میں نے بتائی وہ ہم وزن لے لیں اور خشک دھنیا اس میں تھوڑا سا ملائے، تو اگر یہ مرکب بھی آپ بچے کو استعمال کروانا شروع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ساگودانہ کا کھیر ہو، کدو، توری، ٹینڈی، انہیں 1 نمبر اور 6 نمبر خوراکی اور قہوہ جات، تو اس طرح کے مریض کو یہ چیزیں استعمال کروانے سے یہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بخار اتر جاتا ہے اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہمارے بچے بچیاں یا کوئی بالغ بندہ اس طرح کے گرم خوراکیں کھاتا ہے، تو آپ چاہیں کہ اس بندے کو یہ مرض لاحق نہ ہو، تو جو چیزیں میں نے علاج میں بتائی ساتھ ساتھ آپ یہ اس طرح کے بچے بچیوں کو جو یہ خوراکیں کھاتے ہیں استعمال کروائیے، تو ان کو زخم نہیں لگے گا، تو اس طرح کا بخار اس کو نہیں آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کل کے جب بچے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ بخار کی عام دوائیوں کے استعمال سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ بچے بچیاں یا آپ خود زخم لگنے اور زخم لگنے کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے اس سے بچے رہیں، تو جو کچھ میں نے بتایا اس کا اپنے استعمال میں رکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحت مند رہیں گے، کوئی زخم آپ کو نہیں لگے گا، انفیکشن نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کا بخار آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر کلپ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔